جی ناظرین، فرنٹیئر پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیض اللہ جان اور میرے ساتھ میرے ہمکار ڈاکٹر سید عرفان اشرف موجود ہیں۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے افغانستان اور سیریا پر، لیکن ہم اس تناظر میں دیکھیں گے کہ جو بڑے پاور جن کو کہا جاتا ہے اور جو ریجنل پاور ہے، ہم اس پر بات کریں گے کہ کس طرح ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے افغانستان کے عوام کو اور افغانستان ایز اے کنٹری اور اسی طرح جو ہے مصر کو بڑے پاور نے ایک طریقے سے ڈچ کر دیا ہے، یعنی ان کے حوالے سے ان کے کوئی پالیسیز ایسی نہیں ہیں کہ جن میں ان کی فلاح کی بات کی جاتی ہو یا ان کے مفاد کا خیال رکھا گیا ہو۔ عرفان، میں نے یہ مختصر تمہید جو باندھی وہ اس حوالے سے کہ 17 دسمبر کو رشین اسٹیٹ ڈیوما نے ایک بل پاس کیا کہ جس نے رشین گورنمنٹ کے لیے یہ ممکن بنا دیا، بلکہ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیا کہ وہ طالبان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے لسٹ میں سے نکال دے۔ امریکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے دوحہ کے اندر انہوں نے ایک ڈیل کیا طالبان کے ساتھ، جو کہ بہت بڑی مذاق خیز بات اس حوالے سے تھی کہ طالبان پر پابندی بھی تھی اقوام متحدہ کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے، اور دوسری طرف وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ دوحہ ڈیل وہ سائن کر رہے ہیں، اور ڈیل بھی ایسی شرمناک کہ جس میں امریکہ ہی کے ایک پروسیس کے نتیجے میں ایک ڈیموکریٹک حکومت وہ کابل میں تھی، ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اس کے پریزیڈنٹ تھے، ان سب کو اس ڈیل سے باہر رکھا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی اس ڈیل کے اندر کچھ ایسی باتیں تھیں کہ ہماری امید تھی کہ اس دفعہ طالبان وہ والے طالبان نہیں ہوں گے جو کہ 1996 میں تھے، یعنی 1996 میں انہوں نے مثال کے طور پر ایک ملیشیا کے طور پر افغانستان پر حکومت کی تھی۔ اس دفعہ یہ امید تھی کہ ایک انٹرا افغان ڈائلاگ کے بعد ایک ریپریزنٹیٹیو حکومت بنے گی۔ پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ طالبان 2.0 یا 2.0 ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ وہ پرانے طالبان نہیں ہے، یہ ریکرسنڈ طالبان ہے۔ لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان وہی کے وہی رہے، یعنی خواتین کے تعلیم پر، لڑکیوں کی تعلیم پر مکمل پابندی، انہوں نے افغانستان کے جھنڈے کو ختم کیا، میوزک پر مکمل پابندی، خواتین کے گھر سے باہر نکلنے پر مکمل پابندی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل مختلف ممالک ان کے ساتھ روابط رکھے ہوئے بھی ہیں اور روابط بڑھا بھی رہے ہیں۔ تو اس سے شروع کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سچویشن بن رہی ہے پورے دنیا میں بالعموم اور اس خطے میں بالخصوص، اس میں جیسے کہ مڈل ایسٹ میں ایک چینج آیا ہے اور آ رہا ہے، اور اس میں وہ طاقتیں جو پہلے بیک فٹ پہ ہوتی تھیں یا پیچھے سے سب ریگولیٹ کرتی تھی، مثال مصر کی حکومت گرانا، جو ہے نا لبنان میں ایشوز کرانا، یا مڈل ایسٹ کے اور ایشوز امریکہ اسرائیل کے تھرو کرایا کرتا تھا، لیکن اپیرنٹلی لگتا تھا کہ شاید یہ ان ملکوں کے آپس کے معاملات ہیں۔ لیکن اب بڑے واضح طور پہ سامنے آیا ہے شام کے سلسلے میں کہ اب یعنی جو اسرائیل ہے اس کا پاور کیا ہے، یعنی اگر وہ لوگوں کا ملیہ میٹ بھی کرتا ہے تو کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اس کے بیک پہ جو امریکہ ہے وہ کتنا سٹینڈ لے رہا ہے پاورفلی جو ہے نا اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی پوری مڈل ایسٹ کو ہی ملیہ میٹ کر لے تو جو ریکگنیشن ہوگی یا جو بات آواز پہنچے گی وہ صرف اسرائیل کی پہنچے گی، یا اسرائیل ہی ایک ایسا ملک ہوگا جو بچے گا، باقی سارے تباہ ہو جائیں، ڈزنٹ میٹر ٹو دی ریسٹ آف دا ورلڈ۔ اس ورلڈ آرڈر میں یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ہمارے خطے میں بھی، یعنی وہاں پر اگر الجولانی صاحب شام میں آتے ہیں اور پوری دنیا کو، خاص کر جو گلوبل پاورز ہیں، ان کو اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کو ہیرو کے طور پہ پیش کر رہے ہیں ویسٹ میں، تو اسی طرح یہاں پر طالبان کے لیے بھی حالات بن رہے ہیں کہ وہ بھی
وہ فائدہ اٹھائیں جو کہ الجولانی جو ہے وہ شام میں اٹھا رہا ہے. اور آپ یہ نہ بھولیں کہ ٹی ٹی پی نے بھی اور طالبان نے بھی الجولانی کا خیر مقدم کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور طالبان جو افغان طالبان ہیں وہ دونوں امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر جو بن رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر اس میں خیر مقدم کر رہے ہیں اس کا کہ جس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کی طاقت بڑھ رہی ہے اور باقی جو کمزور ملک ہیں غریب ملک ہیں یا غریب طبقے ہیں یا لوگ ہیں وہ پس رہے ہیں. تو یہ آپ شام سے لے کر افغانستان تک یہ ایک ہی سلسلہ ہے, اس میں ہم کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں دیکھتے. اچھا عرفان, ہم اس میں مارکیٹ کا رول دیکھیں گے, لیکن آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کی نا, دیکھیں زلمے خلیلزاد جو کہ افغان نژاد امریکی ہے اور یہ امریکہ کا جو ہے سفیر بھی رہا ہے افغانستان میں, اور یہ دوحہ کا ڈیل جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کا آرکیٹیکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ امریکہ کی طرف سے اس نے سگنیچر کی تھے. تو پچھلے دنوں اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا. اس ٹویٹ میں اس نے کہا کہ افغانستان کے طالبان جو ہے وہ جولانی سے سیکھیں. اب آگے اس نے نہیں بتایا کہ وہ جولانی سے کیا سیکھے, لیکن بظاہر اب میں اس کو جب انٹرپریٹ کرتا ہوں تو مثال کے طور پر جولانی جو ہے وہ ابھی پینٹ اور کوٹ یعنی ویسٹرنائز ڈریس پہنتا ہے, سر پر اس کی کوئی پگڑی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو پہلے دنوں میں جو ویڈیو اس کی آئی تھی تو ایک خوبرو دوشیزہ جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ دونوں ہنسے آپس میں جا رہے ہیں. تو شاید ان کا جو ہے خلیل ذات کا اشارہ اس طرف تھا کہ طالبان جو ہے ابھی بھی وہی سٹون ایج کا پرسونا لے کے پھرتے ہیں, اس لیے ویسٹ میں ان کو ایکسیپٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. جولانی صاحب بہت ایزیلی ویسٹرنائزڈ امیج اپنا بنا چکے, اب امریکیوں کے لیے بھی بہت آسان ہے کہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ بات کرے یا نہ کرے. لیکن بہرحال یہ تو میری اپنی رائے ہے. خلیل زاد صاحب پتہ نہیں وہ کیا مطلب تھا ان کا اس ٹویٹ سے, لیکن میں افغانستان کے حوالے سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیں کہ آج سے پورے 1 سال پہلے دسمبر 2023 میں چائنا نے طالبان کے ایمبیسڈر کو ایمبیسڈر کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا. دو کہ انہوں نے دوسرے تیسرے دن کہا کہ ہمارے جو ہے سفارتی تعلقات ابھی تک نہیں ہے, لیکن یہ سفارتی تعلقات ہی ہیں. تو چین دیکھیں اس ریجن میں بہت بڑا ملک, بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک بہت بڑا ملک ہے. اب انہوں نے تو تعلقات ان کے ساتھ استوار کر لیے ہیں. $600 ملین سے زیادہ انویسٹمنٹ چائنیز کر رہے ہیں ہرات اور ان علاقوں میں. امریکہ جو ہے وہ ہر ہفتے $1 ملین جو ہے وہ طالبان کو دیتے ہیں, ان اناؤنسڈ, لیکن وہ ریگولر جو ہے ان کو وہ پیسے ملتے ہیں. ابھی روس وہ بھی اس ریجن میں ورلڈ لیول پر بھی ایک بہت بڑا ملک ہے, انہوں نے بھی اس کے ساتھ تعلقات یعنی نارملائز کرنے پر بات چیت شروع ہے. ہندوستان کے بھی طالبان کے ساتھ تعلقات یعنی بیک ڈور وہ چینل جو ہے ان کے ہاں وہ ایکٹیولی کام کر رہا ہے. پاکستان کو تو ہم کہیں گے نہیں کیونکہ طالبان تو ہیں ہی پاکستان کے پراکسی. میں اگر پریشان ہوں تو افغانستان کے لیے اور افغانستان کے لوگوں کے لیے, افغانستان بطور ریاست اور افغانستان کے وہ مظلوم لوگ, یعنی اس وقت خبر یہ ہے کہ 50% آبادی افغانستان کی وہ غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. طالبان کے پرانے عادات وہ ابھی بڑے کھل کے سامنے آ رہے ہیں. یعنی تعلیم پر پابندی تو ایک طرف دیکھیں, پچھلے دنوں آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ افغانستان کے اندر خواتین جو ہے یہ مڈ وائفری اور نرسنگ کے کورسز وہ کرتے تھے, اور ان کا بڑا کی رول ہے افغانستان کے اندر کہ جہاں پر فیمیل ڈاکٹرز جو ہیں وہ آلموسٹ ناپید ہیں. تو اس لیے نرسز اور مڈ وائفری اس پر لوگوں کی ڈپینڈنسی بہت زیادہ تھی. طالبان نے اس پر بھی پابندی لگا دی, ٹھیک ہے. اب اس پر لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑی بڑی طاقتیں
ان کی طرف سے یہ بڑے بڑے ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ تک نہیں آ رہا. اور سٹیٹمنٹ ایکسپیکٹ تو یہ کیا جانا تھا کہ طالبان کو اوپن یہ بتا دیتے کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات یعنی سفارتی تعلقات اس وقت تک شروع نہیں کریں گے کہ جب تک آپ اس قسم کے غیر انسانی پالیسیاں جو ہے وہ واپس نہیں لیں گے. اور دوحہ ڈیل کے اندر جو ہے اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس ڈیل کے بعد طالبان جو ہے انٹرا افغان ڈائلاگ شروع کریں گے اور پھر اس کے بعد ایک ریپریزنٹیٹیو حکومت ہوگی, خواتین پر اس قسم کی پابندیاں نہیں ہوگی. لیکن طالبان وہی جیسے اس طرح لگ رہا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو کہا ہے کہ آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ہم اپنے ملک کا بھی بہت کچھ بگاڑ دیں گے اور اپنے عوام کا بھی بہت کچھ بگاڑتے رہیں گے. لیکن دنیا خاموش تماشائی. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ریئل پولیٹک جسے کہتے ہیں وہ بھی دنیا میں ہوتا ہے, لیکن پالیٹکس کے اندر کچھ نہ کچھ تو مورل ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے. تو اگر امریکہ, پاکستان, چین, روس وہ افغانستان کے اندر اور ایران بھی صرف اور صرف اسٹریٹجک انٹرسٹ ہی دیکھتے رہیں اور افغان عوام جو ہے یا افغان ریاست ان کے انٹرسٹ کی کوئی پرواہ نہ کرے, تو کیا یہ دنیا جو ہے یعنی انسانیت کے لیے رہنے کی قابل ہو جائے گی؟ دیکھیں کچھ پیٹرنز تو بڑے یکساں ہیں اور کافی عرصے سے یکساں چلے آ رہے ہیں. مثال آپ کی جو توقعات ہیں اور جو خواہشات ہیں یا جس کو آپ نے اخلاقی قدرے کہا یا مورالٹی یا ایتھکس جو بھی آپ اس کو کہیں, یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا اس کے مطابق نہیں چلتی. اور خاص کر جو آپ نے مارکیٹ کی مثال دی, جو مارکیٹ اکانومی ہے جس کو آپ گلوبلائزیشن کہتے ہیں یا جس کو ہم فری مارکیٹ لیسس فیئر اکانومی کہہ سکتے ہیں, جو آج کل کی دنیا ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے بار بار ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ نیا. آپ نے پہلے طالبان کی مثال دی کہ وہ اب کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں 2.0 نہیں ہے وہ 3.0 ہے. یعنی ایسی باتیں بڑے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا دی ریٹرن آف دا طالبان کا میں ریسنٹ انٹرویو پڑھ رہا تھا, اس کا حسن عباس وہ 3.0 اب کہہ رہا تھا. مجھے نہیں پتا اس سے کیا مراد ہے اس کی, لیکن دیکھیے کب سے آئی فون کے ساتھ ان کو ملا رہے ہیں. اچھا اب اس کا جو بھی آرگومنٹ ہوگا اس میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ خواہ الجھانے والی بات ہے. اب دیکھیں کتنی سملیرٹیز ہیں ایک سے دوسرا. اس ماڈل میں جو مارکیٹ کے نیچے ماڈل آ رہا ہے وہ بائنری میں آ رہا ہے. ایک جب ایمرج ہو جاتا ہے تو اس کا اپوننٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس سے سخت ایمرج ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایمرجنس کیا ہے, آپ نے دیکھا کہ 1990s اینڈ پہ مشرف صاحب ڈکٹیٹر آئے تو ایک تصویر سامنے آئی تھی, وہ کتا اس نے یہاں, تو لوگوں نے امیدیں باندھنی شروع کر لی کہ شاید یا دنیا کو دکھانے کے لیے, حالانکہ وہ پبلسٹی سٹنٹ تھا کہ بڑا لبرل ڈکٹیٹر آیا ہے پاکستان میں وغیرہ, اور وہ تصویریں میڈیا میں سب کچھ. کمال تھا ترک کی تعریف بھی اس نے کی کہ میں اس سے انسپائرڈ ہوں. ہاں تو دیکھیں بہت کچھ لوگ وہ توڑ دیتے ہیں. سب کو غلط فہمی نہیں ہوتی, سب جانتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح طالبان جب سامنے آئے تو وہ جب دوحہ میں کوٹ کر رہے تو کہتے ہیں نہیں خواتین پہ ہمارا سٹانس اس دفعہ چینج ہوگا وغیرہ. لیکن جتنا مشرف پرتشدد انسان تھا, جتنا اس نے ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑائیں, جس طرح اس نے ہیومن رائٹس کی اور ریاست کو پامال کیا, یہ جنگ مسلط کی غریب طبقوں پہ, عوام پہ, وار آن ٹیرر کے نام پہ. اسی طرح اگر آپ دیکھیں طالبان نے $5,000 پہ ایک بندہ بیچا کے ہاتھوں, اس کی ساری برائیاں مارکیٹ میں ایک نیریٹو نے چھپا لی کہ اس نے کتا یہاں پہ رکھا ہوا ہے, یا ایٹ لیسٹ ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی مارکیٹ نے. آپ نے طالبان کے حوالے سے بھی دیکھا کہ دوحہ میں جو کچھ ہوا اس میں انہوں نے کہا خواتین پہ پالیسیز چینج ہوگی, اب یہ طالبان 2.0 ہے. یعنی حسن عباس جیسے لوگوں نے ریٹرن آف دا طالبان لکھی, میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا اور ہنسی جا رہا تھا کہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, یا کیا کہنا چاہ رہا ہے, لیکن مارکیٹ میں بکتی ہے یہ نیریٹو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ. اب دیکھا آپ نے کہ خواتین کے ساتھ ان کا کیا حشر ہے, بشری جو انسانی حقوق ہے اس پہ کیا ہے.
لیکن ایک اور اس کا سخت ورژن پھر دوبارہ آیا داعش کی صورت میں اس کو، تو طالبان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی، اگر داعش سے بچانا ہے افغانستان کو تو طالبان پہ اکتفا کرنا ہے۔ امریکہ بھی اس وقت پورا نیریٹو یہ ہے کہ افغانستان داعش کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ یہی حال سوویت یونین کا، رشیا کا ہے، سوویت یونین تو اب نہیں رہا، لیکن سب کا یہ ہے کہ اب طالبان کو ایکسیپٹ کرو تاکہ داعش نہ آئے۔ اب دیکھو یہی حال اگر آپ دیکھیں سیریا میں بھی ہو رہا ہے، وہاں پر جولانی صاحب جو آئے، اب اس کے ارد گرد خواتین آپ دیکھتی ہیں، کبھی کبھی تصویریں میں دیکھ رہا ہوں، ابھی اس کا، اور وہ بندہ کہاں کا ہے؟ داعش کا ہے اور وہ القاعدہ کا ہے۔ اب مارکیٹ آپ کو ہضم کرانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس پہ اکتفا کرو تھوڑی دیر کے لیے۔ اب یہ مارکیٹ میں ماڈل کیا ہوگا؟ ایک اور سخت دریز گروپ، آرگومنٹ والا گروپ سامنے آ جائے، جس طرح کے طالبان کے لیے داعش، لیکن 3-4 سال لوگوں کے ضائع ہو جائیں گے، پھر اس کے لیے ایک اور جو ہے نا نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں بدلتی نہیں ہیں، صرف اور صرف جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں اور جو حقائق ہوتے ہیں، ان کے درمیان ریلیشنز باندھنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ایک ٹرم یوز کیا تھا، کرول آپٹیمزم کا۔ کرول آپٹیمزم کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے خواہشات حقائق کو مغلوب کر لے تو یہ کرول آپٹیمزم ہے، لیکن اس کی طرف ہم بعد میں اس کی طرف آئیں گے۔ میں صرف اتنا وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ ہمیشہ جو ہے یہ مارکیٹ یا امپیریلسٹ پاور جو ہے یہ بائنریز کریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بائنریز سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے متضاد قوتیں یہ بنا دیتے ہیں، اگر نہ بھی ہو تو وہ کریٹ کر لیتے ہیں، لوگوں کی خواہشات سے کھیلتے ہوئے اپنے ان کا وقت ضائع کرتے ہیں اور مزید ٹائم بائے کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیں 2 پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ایک تو ارجنٹینین ارنسٹو لکلاؤ اور ایک جو ہے بیلجیم کی چینٹل موف جو اس کی بیوی تھی۔ تو یہ دونوں جو ہے یہ مشہور ہے ان ریڈیکل ڈیموکریسی کے کانسیپٹ کے حوالے سے۔ تو وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وی آلویز نیڈ این ادر ان آرڈر ٹو بی آور سیلف، یعنی ہم مثال کے طور پر ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، فلسافیکل اسٹیٹمنٹ، وہ کہتے ہیں کہ I cannot become myself because of the presence of the other۔ تو یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک ادر موجود نہ ہو، ہم اپنی آئیڈینٹی کو یعنی اپنی شناخت کو، وہ انڈیویجول شناخت ہو یا گروپ کا شناخت ہو یا ملک کا شناخت ہو، ہم اس کو اسرٹ نہیں کر سکتے۔ ایڈورڈ سعید نے سملر ایک بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ دیکھیں امریکہ ایک ایسا جگر ناٹ ہے، جگر ناٹ کا لفظ اس نے یوز نہیں کیا، وہ میں یوز کرتا ہوں، کہ اس نے کہا کہ امریکہ کو اپنا جنگی شناخت جسٹیفائی کرنے کے لیے ہر وقت ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ ایک بگ اینیمی ان کے سامنے ہو۔ اس نے کہا کہ جب تک سوویت یونین تھا تو وہ تو ریڈ ٹیرر کے نام سے وہ ایک اینیمی تھا، تو اس کی بنیاد پر امریکن گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے اندر بھی کئی ڈیموکریٹک رائٹس لوگوں سے لے لیتے تھے کہ جی ہم نے ریڈ ٹیرر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے علاوہ نیٹو کو اور بھی مضبوط کیا جاتا تھا، امریکن ملٹری پاور کو پوری دنیا میں اسی بہانے پہ لایا جاتا تھا کہ جی ریڈ ٹیرر سے مقابلہ ہے۔ تو ایڈورڈ سعید نے کہا کہ جب سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تو پھر امریکہ کو ایک اور اینیمی اس کی ضرورت تھی، اور وہ اینیمی جو ہے انہوں نے پھر کریٹ کیا ریڈیکل اسلام کے نام پہ، اور پھر ریڈیکل اسلام کے اندر انہوں نے القاعدہ اور اسامہ بن لادن کہ جی ایک اینیمی تو ہم نے ختم کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اینیمیز وہ ختم ہو گئے۔ تو انہوں نے وہی اسامہ بن لادن کو اینیمی کے طور پر پیش، اور اس کی بنیاد پر دیکھیں انہوں نے وار آن ٹیرر کے نام پر پوری دنیا پر ایک جنگ مسلط کر دی۔ امریکہ کے اندر بش ایڈمنسٹریشن نے لوگوں سے کئی ان کے ڈیموکریٹک سول رائٹس جو ہے وہ لے لیے، اور ہم نے دیکھا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جمہوریت بطور ایک انسان دوست سسٹم جو ہے وہ کہتے ہیں بیک فٹ پر وہ جانے لگا۔ تو ابھی القاعدہ بھی نہیں رہا، تو گویا جو آپ نے کہا نا داعش کا، اب القاعدہ نہیں رہا، اسامہ بن لادن نہیں رہا، لیکن ایک اینیمی کی ضرورت ہے مارکیٹ کو،
تاکہ وہ اپنی جو ہے ان پالیسیز کو جسٹیفائی کر دے. تو اس لیے کبھی داعش بنا لیتے ہیں, کبھی طالبان کو بنا لیتے ہیں. تو آپ کے کہنے کا مطلب ویسے کہ یہ تھا, یہی تھا, لیکن میں صرف اس کو بڑی طاقتوں تک ہمیں نہیں محدود کرنا چاہیے. مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. ہماری خواہشات سے میں بھی اس کا ایک عمل دخل ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات کہہ دوں, اب ہم سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پہ پاڑا چنار میں تو امریکہ نہیں بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے نا. یا افغانستان میں جب تک امریکہ تھا تو ہم جسٹیفائی کر سکتے تھے, ہمارے لیے مختلف جسٹیفیکیشنز تھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے خطے میں امریکہ اور نیٹو فورسز کی وجہ سے ہو رہا ہے. پاکستانی ریاست بار بار کہتی تھی کہ وہاں انڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. NDS را کمبینیشن اور پاکستان کے بارڈر پہ ان کے ایمبیسیز ہیں, اور وہاں سے وہ طالبان کو جو ہے نا پاکستان یا TTP کو پروموٹ کر رہے ہیں, پھر بیٹ طالبان کا. لیکن ابھی تو نہ افغانستان میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور نہ پاڑا چنار میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے. یعنی پاڑا چنار میں 4 لاکھ ایک مسلک کے لوگ اور 3 یا 2.5 لاکھ دوسرے مسلک کے لوگ کیوں رحمال ہیں, روڈ کیوں بند ہے, 3-4 مہینوں سے وہاں پر قتل عام کیوں جاری ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس پہ پورا ملک کیوں خاموش ہے, اس پہ پاکستان کا میڈیا کیوں خاموش ہے. آیا اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جیسے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان واقعہ ہے کہ فلسطینیوں پہ دوائیاں بند ہیں, خوراک بند ہے, ان کی زندگیاں بیچ میں سے جا رہی ہیں, ان کے بچے مر رہے ہیں, ان کا علاقہ ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے. تو جو پاڑا چنار میں ہے اس سے کم میگنیچیوڈ پہ ہوگا, لیکن حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں. تو پھر فلسطین کون ہے اور اسرائیل کون ہے آپ ہی کے ملک کے اندر. پھر اس پہ اگر دیکھیں کہ 2 ہی نہیں ہے, اس میں تیسرا طبقہ بھی آ جاتا ہے. میں کل آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا ایک ٹیلی ویژن پہ, ایک MNA MPA بیچ میں آیا اور انہوں نے, آپ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی سیکٹیرین ایشو نہیں ہے, یہ ریاست کی پالیسیز ہیں, اور ساتھ میں زمینوں کا مسئلہ ہے. اگر زمینوں کا مسئلہ اب حل کر دیں تو ڈیفینیٹلی یہ اس لیول پہ نہیں پہنچے گا جس لیول پہ یہ ہے. لیکن اس سے ریاست کو فائدہ ہے, وہ پورے افغانستان کی پالیسی چلا رہا ہے, جی اسٹریٹجک پالیسی. تو اس بنیاد پہ تو وہ MPA صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بالکل مسئلے کی جنگ ہے. یہ کیوں کہہ رہا تھا وہ, کیونکہ اسرائیل اور فلسطین جہاں کہیں بھی ہیں, جس ملک میں بھی ہیں, ان کے درمیان ایک تیسرا فریق بھی ہے جو اس طرح کے خواہشات رکھتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ اس مارکیٹ میں ہے, اس جنگ سے جنم لیا جانے والے مارکیٹ میں ہے. اگر کچھ جل رہے ہیں, فلسطین ہے یا پاڑا چنار ہے, تو اس پہ کوئی مارکیٹ چلا رہا ہے, وہ ریاستیں ہیں. اس کے بیچ میں تیسرا فریق بھی ہے جو آڑتی کا یا مڈل مین کا رول پلے کر رہا ہے, جو پاورفل جگہوں پہ ہیں اور وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں ہماری خواہشات اس حد پہ ہیں کہ ہم دوست اور دشمن کا تعین نہیں کر پا رہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس میں صرف ریاستیں, وہ خواہشات والے جو ہے وہ لارن برلانٹ کا جو کرول آپٹمزم ہم ڈسکس کریں گے اس میں آ جائے گا. لیکن عرفان, مجھے امریکہ پہ غصہ آتا ہے ایک بات پہ, وہ یہ کہ یعنی رونالڈ ریگن جو امریکن پریزیڈنٹ تھا, تو اس نے ایک دفعہ سلوگن کہا تھا کہ جی امریکہ از دا بیکن آف لائٹ فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ. یعنی یہ روشنی کی جو ہے وہ ایک علامت ہے باقی دنیا کے لیے. کافی حد تک یہ بات درست بھی تھی کہ دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ ڈیموکریٹک انسپریشنز کے لیے, فریڈم آف سپیچ کے لیے, فریڈم آف ایکسپریشن اور ان چیزوں کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے تھے. وہ امریکہ ایک مثال تھا, شاید اب بھی ہو. لیکن مجھے تکلیف اس بات پہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ نے بگ پاور پلے کرتے ہوئے یہ بائنریز کریٹ کرنے کی جو پالیسی اپنائے رکھی, جو آپ وہ کہتے ہیں نا, اب یہ چھوٹے چھوٹے ریاستوں نے بھی اپنا لی ہے. یعنی امریکہ کے اس آسپیکٹ سے انسپائر ہوتے ہوئے مجھے تو لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ریاستوں نے امریکہ کو سکھایا ہے. نہیں, میں وہی کہتا ہوں کہ وہ ویسے وہاں سے آ رہی ہے. میں مانتا ہوں آپ سے ایگری, یعنی مثال کے میں نے شرارتاً کہا ہے. ہاں, میں یہ کہتا ہوں نا کہ دیکھیں مثال کے طور پر ابھی کتنے ممالک ایسے ہیں, یعنی اس میں عراق بھی شامل ہے, اس میں شام بھی شامل ہے, اس میں افغانستان بھی شامل ہے,
اس میں پاکستان بھی شامل ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے سیکیورٹی کے نام پر، اور ان کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی فلاں بڑا تھریٹ ہے. یعنی جس طرح آپ نے کہا نا کہ افغانستان میں اب طالبان کو ہضم اس لیے کیا جاتا ہے کہ داعش اس سے بڑا. اب مجھے یہ بتا دیں، میں ذاتی طور پر اس کو نہیں یعنی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا کہ داعش اور طالبان میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، کوئی فرق نہیں. بالکل. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پانے چنار کے جو اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اگین اس کو بھی داعش سے جوڑا جاتا ہے. وزیرستان میں ابھی دیکھیں بنو اور ترا میں آپریشن کی بات کی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ جی وہاں پر ٹی ٹی پی ہے. ٹھیک ہے نا، ٹی ٹی پی سے پہلے القاعدہ اور یہ تھی. اب چھوٹے چھوٹے ریاستوں نے بھی بڑے بڑے ممالک جیسے نخرے شروع کر دیے کہ اپنے ملک کے اندر، اور یہ میرے لیے عجیب بات ہے کہ اپنے ملک کے اندر اگر حکومت کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہو، یعنی مثال کے طور پر دیکھیں نا، چین کے بلوچستان کے اندر اسٹریٹجک انٹرسٹ ریاست کے، تو بلوچستان تو ریاست کا حصہ ہے. کورم کے اندر اسٹیٹ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ، تو کورم بھی تو پاکستان کا حصہ ہے. بنو اور ترا میں اسٹریٹجک انٹرسٹ، تو ابھی دیکھیں امریکہ نے تو اسٹریٹجک انٹرسٹ اپنے ملک سے باہر کے ممالک میں ڈھونڈ کے اس قسم کی پالیسی. اب ان چھوٹے چھوٹے ریاستوں نے اپنے ملک کے اندر وہ بائنریز کریٹ کر دی، مارکیٹ بنا لیا ہے وہ، اور اس کو باقاعدہ. تو امریکہ نے بجائے اس کے، جو ریگن نے کہا تھا نا کہ یہ بیکن آف لائٹ ہے، تو وہ تو بیکن آف ڈارکنیس، وہ بجائے اس کے کہ امریکن ماڈل پر جو ہے آزادی، ہیومن رائٹس یہ لوگوں کو مل جاتی، اب تو انہی کی بنیاد پر یہاں پر لوگوں سے جینے کا حق بھی چھینا جا رہا ہے، بلکہ مسلسل چھینا جاتا ہے افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر. آپ نے ایک بات کی کہ اس میں ہمارے خواہشات شامل ہیں. نہیں، میں اس سے پہلے، خواہشات سے پہلے ایک بات، ہم نے بائنری کی بات کی. اب دوست سمجھیں گے کہ بائنری کیا ہے. یعنی بائنری کی پالیسی وہاں سے شروع ہوئی جب ود اس اور اگینسٹ اس کی بات اس وقت بش صاحب نے کی، جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا 2001 کے بعد، جب انہوں نے کہا کہ یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس. تو اگر آپ دیکھیں، یہ نہیں کہ اس سے پہلے نہیں تھی، لیکن یہ بہت واضح طور پہ آئی. اور اس کے پیچھے آپ نے تو کہا کہ امریکنز، دیکھو انہوں نے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. ان کا یہ تھا کہ جو مارکیٹ طاقتیں ہیں اس کی ریئیکشن کے طور پہ ضرور ایسے ملکوں سے، جیسے عرب ملک ہیں، آپ ان سے تیل نکال رہے ہیں، ان کی ریسورسز نکال رہے ہیں، سب کچھ، تو وہاں طبقے پیدا ہو رہے ہیں جو اس کو یا مذہب کا نام رنگ دیں گے یا کچھ اور رنگ دیں گے، یا جینوین ان کے سینٹیمنٹس ہو سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے وسائل آپ لوٹ رہے ہیں اور ہمارے اس میں کیا شیئر ہے. تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے انہی ملکوں میں ان کو ختم کرنا ان کا پرپس تھا. لیکن یہ جو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے، یہ جو مارکیٹ اکانومی بنی کہ چھوٹے ملکوں کے وسائل تو لوٹو، غریب لوگوں کے وسائل لوٹو، لیکن اگر وہ آواز اٹھائیں تو ان کو ان کی دہلیز پہ مار دو. یہ جو امریکہ کی پالیسی تھی، اس نے امریکہ کو دیکھے کچھ عرصے کے لیے تو بچا کے رکھا نا. دیکھیں ایک ایک دن کاؤنٹ کرتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں یا ہم جو کہہ رہے ہیں، یا مورل پوائنٹ آف ویو سے یا ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کا جواز بنتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ ایک امریکن شہری کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، یا امریکن ڈپلومیٹ کی پرسپیکٹو سے، یا پالیسی میکر کے پرسپیکٹو سے، اگر وہ ایک دن بھی آپ کی زندگی سے چرا کے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، تو اس کا فائدہ ہے، اس کا نفع ہے. یعنی 20-22 سال انہوں نے سکسیسفلی اب تک یہ پالیسیز چلا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ملک کو اس نہج تک بھی نہیں پہنچایا جس نہج تک ان کو پہنچنا تھا لاجیکلی، ان پالیسی کی وجہ سے. وہاں سے آ کر آپ ہی کے دہلیز پہ آپ کو مار دیتے ہیں. ان کے سولجرز کے لیے بھی جابز پرووائڈ ہیں. اب دیکھیں شام میں جو کچھ کر رہے ہیں، جو تیل والے علاقہ ہے امریکہ کے پاس ہے، سعودی عرب میں جو کر رہے ہیں، جو تیل کے علاقے ہیں، امریکہ اس سے تیل اپنے ٹرمز پہ نکال رہا ہے اور اب ان کی مرضی سے. لیکن کیا عراق میں بھی اپنی مرضی سے نکال رہے ہیں؟ 300-400 تیل کی کوئی امریکہ کے قبضے میں ہے. کیا لیبیا میں بھی سارے جو منرلز کی جگہ ہیں گزشتہ 22 سالوں میں، جو پہلے نہیں بھی تھی امریکہ کے ہاتھ میں، اب وہ ساری امریکنز کے ہاتھ میں آ گئی ہیں.
میری ایک پروفیسر تھی, میں کبھی اس کے ساتھ ڈرائیو کرتا تھا US میں, صدرن الائنوس یونیورسٹی میں جب میں پڑھتا تھا. جب وہ سامنے کہیں تیل بھرنے کے لیے, ان کو گیس کہتے ہیں, تو پیٹرول پمپ پہ جب رک جاتی تھی اور پرائس پیٹرول کی دیکھ لیتی تھی, اگر وہ پیٹرول کی پرائس کم ہے, یعنی گیس کی پرائسز, تو پھر ایک دم کہہ دیتی تھی کہ پتہ نہیں امریکہ کہاں جنگ اس نے سکسیسفلی لڑی ہے کہ پرائس کم ہو گئی ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ تو کریٹیکل اسکالر تھی, اس کو پتا تھا کہ ان تیل کے پیچھے باقاعدہ جنگیں ہیں, ان ریسورسز کے پیچھے باقاعدہ جنگیں ہیں. لیکن کیا یورپ میں اور امریکہ میں جو اتنے لوگ رہ رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, بڑے بڑے کانٹیننٹس ہیں, ان کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے, یہ مارکیٹ بغیر جنگوں کے ان کو پائیدار بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. کیا وہ فائدے میں ہے؟ ہاں فائدے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ملکوں میں وہ جنگیں اس لیول پہ نہیں ہو رہی جس طرح ہم اپنے ملک ہو رہے ہیں, اور اس کی بنیاد پر ہماری ریسورسز اسی طرح جا رہی ہیں جس طرح کے 200 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ریسورسز لوٹ رہے ہیں. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو گلوبل ورلڈ آرڈر ہے, اس میں ہماری زندگیاں اور ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے, ہماری ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں, اور جو سمجھ ہے ان سے زیادہ ہمیں آنا چاہیے. لیکن ریئیکشنری یا اس طرح کی سمجھ کے ساتھ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے, ہم خواہشات سے دنیا کو نہیں سمجھ سکتے. ہمیں ریشنلی دنیا کو سمجھنا ہے کہ وہ مغلوب کرنے والی قوتیں کیا ہیں, وہ ادھر بھی ہیں, وہ ادھر بھی ہیں. ادھر کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں, ادھر کے پیچھے ہم سارا غصہ نکال لیتے ہیں, تو وہ پھر جو ہے نا وہ چیز نہیں بن رہی. عرفان, میرے لیے سب سے اپیلنگ آرگومنٹ اس میں یہ نا کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں کہ وقت ضائع ہونے سے ہمارا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اگر افغانستان کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں اور ہم پاکستان میں کے اندر پختونخوا اور بلوچستان اور گلگت بلتستان کے کانٹیکٹ سے دیکھیں تو یہ وقت کا ضائع ہونا یہ سب سے بڑا لاس ہے ہمارے لیے. دیکھیں, انگریز یہاں پر آئے, انہوں نے فاٹا کو بفر سٹیٹ بنا دیا. تو وہ بفر سٹیٹ کیا تھا کہ وہاں پر انہوں نے ٹائم اور سپیس کو فریز کر دیا. ٹھیک ہے نا, دیکھیں ٹائم اور سپیس دونوں کو انہوں نے فریز کر دیا, رات دن قید کر لیا آپ کے. ہاں ایگزیکٹلی, وہ قید, اور وہ فریز کس طرح ہوئے میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا. 1947 میں ہندوستان کا تقسیم ہوا, پاکستان بن گیا, لیکن پاکستان نے فاٹا کو وہی ڈیپ فریزر ہی کے اندر رکھا. اب جب ہم کہتے ہیں نا وقت ضائع کیا, وقت ضائع اس سینس میں کہ دیکھیں اپنے لیے, یعنی ہمارے جو مین سٹریم پاکستان ہے اس کے اندر تو قوانین مثال کے طور پر وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہیں, تیزی سے یا سلو جو بھی ہے. ڈیولپمنٹ کا جو جتنا بھی وہ کام تھا وہ تو کسی نہ کسی حوالے سے وہ جاری رہا. تو ہمیں یعنی سیٹلڈ ایریا کے لوگ, ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم ایوالو ہو جائیں, سوشلی اور کلچرلی ہم ایوالو ہو جائیں. لیکن وہ علاقے کہ جہاں پر FCR تھا, فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن, ٹھیک ہے نا, جن کو فاٹا کہا جاتا تھا, وہاں ان لوگوں کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ کلچرلی اور سوشلی وہ ایوالو ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اور انگریز کو بھی اسٹریٹجیکلی اس قسم کی صورتحال کی ضرورت تھی, اور پاکستان کی ریاست کو بھی, کہ باقی دنیا کو پھر ڈرائیں ان سے, لیکن پاکستان کے اندر باقی ملک کے لوگوں کو بھی ان سے ڈرائیں. یعنی مثال کے طور پر ہم نے پچھلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ 2014 میں ضرب اعظم کے نام سے جب آپریشن لانچ ہوا, وزیرستان سے لوگ نکلے, تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے, بہت سارے نہیں لیکن خاصی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کراچی کی طرف جانے لگے. تو کراچی سے اس قسم کے جو ہے اسٹیٹمنٹس آنے شروع ہوئے کہ ان لوگوں کو کراچی سے باہر روک دیا جائے, ان کی وجہ سے کراچی کے کلچر کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کراچی, اب کراچی کا کلچر کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی یہ مجھے بتا دے. کراچی جو ہے پاکستان کے ان شہروں میں سے ایک شہر ہے جو مجھے بہت پسند ہے, لیکن اس قسم کی بات اگر مثال کے طور پر مجھے کوئی پچھلے دنوں ڈی چوک میں جو کچھ ہوا, پھر پنجاب میں اور اسلام آباد کے اندر اس قسم کی بات ہوئی کہ پشتونوں کو روکیں اور اس قسم کا, تو پھر میں ان کو کہوں کہ آپ کا کلچر کیا ہے. ٹھیک ہے نا, جو آپ کلچر کہتے ہیں, آپ کا کلچر کیا ہے. لیکن جس پیمانے پر آپ
ایکس فاٹا کے لوگوں کو ایویلویٹ کر رہے ہیں نا، تو وہ وہی ہے کہ ان کا ریاست نے ان کا وقت ضائع کیا تھا. ٹھیک ہے نا. میں جو آپ کہتے ہیں نا افغانستان کا، اس لیے میں جو آپ نے بات کی ہے، میں جب افغانستان کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ افغان الس، افغان قوم کے وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے. میں ایک اور چیز میں صرف اتنا وہ کر دوں کہ ان کا وقت کس طرح ضائع کیا جا رہا ہے کہ باقی دنیا کے لوگ وہ سویلائزیشنلی بہت سلو رفتار ہو ان کی، لیکن وہ ایک اپورڈ موومنٹ جو ہے وہ ان کی جاری ہے. افغانستان کو صرف روکا نہیں ہے، اس کو بیکورڈ لے جانے کی جو ہے باقاعدہ ایک پالیسی وہ ہے امپلیمنٹڈ ہے. تو وہی ہوگا کہ ہم دیکھیں گے 20-25 سال کے اندر باقی دنیا کے لوگ جو ہے شاید وہ اسی سیولائزیشن کی سیڑھی پر تھوڑے اوپر جا چکے ہوں گے، لیکن افغانستان کے لوگ جو ہے وہ ابھی سیڑھی سے بھی دور ہوں گے. تو جو آپ نے بات کی نا کہ یہ ہمارا وقت ضائع کرتا ہے، میں اس کو مزید ایک اور لیول پہ لے جانا چاہتا ہوں. یہ ہم نے جان بوجھ کر وقت کی بات شروع کی ہے کیونکہ مارکیٹ میں وقت کی قیمت ہے، اسپیس اور پلیس کی وہ چیز نہیں رہی. ہمارے سارے انالیسس جو ہوتے ہیں وہ ان کا باعث ہے اسپیس کی طرف یا پلیس کی طرف. اور میں غلط ان کو کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ دوست خفا ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ساری کتابیں جو لکھی جاتی ہیں یہ غلط ہیں، پھر یہ ادھوری ہیں اور اسی لیے ڈسیپٹیو ہیں. تو میں اس کو غلط سمجھتا ہوں اور میں اس کی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، جو بھی ہم انالیسس کرتے ہیں یا جو پرسیپشن یا امیجنیشن جو ہماری ایوالو ہوئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قوم جب دوسرے پہ قبضہ کرتی ہے، یا مسلمان ملکوں پہ جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ قبضہ واگزار کیا جاتا ہے تو یہ فتح ہے. فتح اور شکست کے درمیان ہم ایک بہت بڑا رقبہ کھا جاتے ہیں. مثال، امریکنز یہاں پہ آئے، افغانستان پہ وہ 20-22 سال رہے، اور جب وہ چلے گئے تو یہاں ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ افغانستان میں امریکہ کو شیمفل شکست ہوئی ہے. کسی کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ 22 سال امریکہ 21 سال یا 20 سال اس زمین پہ رہا. شکست ان کی نہیں ہوئی، شکست ہماری ہوئی ہے. ہمارے جنریشنز بیچ میں سے نکل گئے ہیں. ہمارے علاقوں کو ہتھیاروں کی لیبارٹری بنایا گیا ہے، اس سے ہماری ایکولوجی پوری تباہ ہو گئی ہے. کینسر جیسے مرض ان بارڈر ایریاز میں عام ہیں. ہمارے جاندار، چرند پرند، سیزنل برڈز کچھ بھی نہیں آ رہے اس طرح جس طرح کے اس سے پہلے تھے. اس طریقے سے ہمارا امیج تباہ ہو گیا ہے. دنیا کے جس کونے میں جائیں آپ کو جنگ سے عبارت کیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں کوریج آپ کی جنگ کے پرسپیکٹو سے ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر امریکہ آپ کہیں کہ اس کی شیمفل شکست ہوئی ہے، نہیں. جتنی سرویلنس اس نے کیا، آپ کی ایک ایک جو ہے نا ایک اس کے پاس ریکارڈ موجود ہے. ڈرون سے انہوں نے سرویلنس کی ہے، سیٹلائٹ سے انہوں نے سرویلنس کی ہے. 20 سال انہوں نے اپنا زور بازو آپ کو دکھایا ہے. جب تک وہ راضی تھے جنگ کے لیے، آپ ان کے قریب تک نہیں پہنچ سکتے تھے. سوسائڈ اٹیک ادھر کیا، سوسائڈ اٹیک ادھر کیا، اس میں اپنے لوگ زیادہ مارے. ان کے 2-3 ہزار لوگ مرے، آپ کے لاکھوں لوگ مرے. یہ ان کو کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا. اور بندروں کی طرح نکل آتے ہیں. کلاشنکوف ہاتھ میں تھمایا ہوتا ہے. یہ سیریا میں بھی ہو رہا ہے اور یہ یہاں بھی، کہ ہم نے امریکہ کو شکست دی. آپ کو احساس بھی ہے کہ ان 20 سالوں میں آپ نے اپنے قوم کا کیا کیا. اس میں دیکھیں ایلیمنٹ ایک اور آتا ہے. اس سے آپ کی ہسٹری میں شلون آ گیا، رپچر آ گیا. اس سے آپ کا علاقہ جنگ زدہ ہو گیا، اس کا امیج کرائسس بن گیا. لوگوں کا کلچر، لوگوں کی ہسٹری، لوگوں کا تمدن، لوگوں کا بود و باشت، آپ کے ہر طرح کی ڈیولپمنٹ، ایون لینگویج کی ڈیولپمنٹ بھی رک جاتی ہے، وہ جنگی ہو جاتی ہیں. اب وہ جو ٹراما کریٹ ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے فل کریں گے؟ یہ کرائسس سچویشن ہے. اس میں بندوق یا جو ہے نا کلاشنکوف گلے میں ڈال کر بنگڑے نہیں ڈالنے چاہیے. اس پہ واویلا اور ماتم کرنا چاہیے. اس سے بھی زیادہ اہم ہے سوچنا چاہیے کہ اب اس 20 سال میں جو رپچر کریٹ ہوا ہے اس کو فل کیسے کیا جائے. تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی فتح ہوتی ہے. امریکہ کی فتح کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہزاروں میل دور ایک تو اپنی جنگ آپ پہ مسلط کر گیا، ایک آپ کی جنگ اپنے ملک میں لانے سے بچا گیا، اور کم سے کم نقصان پر 20 سال آپ کے تباہ بھی کیے. تو آپ جو وقت کی بات کر رہے ہیں، یہ وقت کا ضیاع اور تباہ ہمارا 200 سالوں سے جاری ہے، خاص کر پشتون خطے میں.
افغانستان کا حال اس میں یہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر اب لوگ ریشنل اور پریگمیٹک سوچ والے لوگ ہی نہیں بچے، وہ امریکہ افغانستان سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ عرفان بالکل میں اس کی ایک مثال دے دوں آپ کو، جو آپ نے کہہ دیا نا کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے اس میں۔ میں جب اخبار اٹھا کے دیکھتا ہوں نا تو ایک طرف مجھے خوشی ہو جاتی ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی کراچی کے اندر یہ بک فیسٹیول ہے، کراچی کے اندر یہ لٹریچر فیسٹیول ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ لاہور کے اندر جو ہے فیض میلہ ہے، فیض احمد فیض کی اس میں، لاہور کے اندر جو ہے وہی بک فیئر یہ چل رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والے وہ کر دیتے ہیں۔ لیکن میں جب اپنے علاقے کے پیجز پہ آ جاتا ہوں تو پھر اس میں یہ خبر ہوتی ہے کہ جی بنو کے اندر ایک پاسون ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جینے کا حق دیں، یہاں پر کوئی آپریشن نہ ہو۔ پھر جب اس میں دیکھتا ہوں کہ جی شانگلہ میں لوگ سڑکوں پہ نکلے کہ جی ہمیں تحفظ ملنا چاہیے، اپنے مردوں کے روڈوں پہ رکھ کر وہ جو ہے نا بھیک مانگتے ہیں تحفظ ان کی لاشوں کو۔ تو اب یہ دیکھیں نا، پھر ادھر مجھے بہت افسوس ہو جاتا ہے، اور یہ بات جو میں نے آپ کو کہا نا کہ وقت ضائع ہوتا ہے، کہ دیکھیں ہمارے وہ والے علاقے کراچی، لاہور، اسلام آباد، وہ ایک اور دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایک اور دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے کمپیٹ کرنا ہوگا ان کے ساتھ۔ میں جب اس طرح کی بات کرتا ہوں تو اکثر مجھے اٹک سے اس پار جب میں جاتا ہوں، یعنی اسلام آباد جاتا ہوں یا لاہور جاتا ہوں، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں غصے میں ہوتے ہیں ہر وقت، یعنی مورل، پھر میں بیک فٹ پہ ہو جاتا ہوں کہ شاید میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں، میرا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے آفس میں آپ کے ساتھ جو ہوا اگر وہ بھی تھوڑا ہمیں بتا دیں۔ وہ دیکھیں وہی کہ یہاں پر جو ہے اسلام آباد سے ایک خاتون آئی میرے آفس میں، اور یہاں پر انہوں نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کرنی تھی، اور اس خاتون جو ہے اس کا ہسبینڈ پاکستان کے بہت بڑے اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ بھی وہ رہ چکے تھے۔ تو بہرحال وہ جب آئی میرے ساتھ تو ہیلو ہائی کے بعد وہی بات ہوئی کہ اس نے کہا کہ جی یہ تو پشاور کے اندر موومنٹ بہت ڈیفیکلٹ ہے، یہاں پر تو چیک پوسٹ ہے۔ تو اس کو میں نے قصہ سنا دیا کہ ہم ایوری ڈے لائف پر کس قسم کے مسائل سے گزر رہے ہیں، اور جب میں نے ان کو یہ بتا دیا کہ دیکھیں ہم جب اٹک کے اس پار جاتے ہیں تو وہاں پر زندگی نارمل ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب دیکھیں نا اگین وہ us versus them والی بات تھی نا، تو اس کے لیے میں بھی تو the other تھا۔ تو اس کے پاس جب کوئی آرگومنٹ نہیں تھا تو اس نے آگے بڑھتے ہوئے سر مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہر وقت اتنے غصے میں ہوتے ہیں، دیکھیں یعنی مجھے ڈسارم کرنے کے لیے نا، اور جیسے میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات ریشنل نہیں ہے، یہ ارریشنل ہے، کیونکہ میں غصے میں کر رہا ہوں۔ اس کی بات ٹھیک تھی نا، 200 سال سے پشتونوں کی جو ریپریزنٹیشن ہوئی ہے وہ تو یہی ہوئی ہے نا کہ یہ ہمیشہ جو ہے نا جنگ و جدل میں خوش رہتے ہیں، یہ ہمیشہ ریلیجن کے بڑے قریب رہتے ہیں، ان کو وہی ملتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جب میں اور آپ اسلام آباد چلے جاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب چل انجوائے کرو، یہ تو آپ لوگوں کی زندگی ہے، یہ تو آج سے نہیں ہو رہا، 200 سالوں سے نہیں۔ ایک اور بات بھی ہے عرفان، دیکھیں وہ فرانس فینان جو ہے الجیرین فریڈم فائٹر لیکن فرینچ، وہ سائیکارٹسٹ تھا، وہ اپنی کتاب دا ریچڈ آف دا ارتھ میں لکھتا ہے نا کہ جو لوگ کالونائزڈ ہوتے ہیں تو وہ کلونیل وائلنس کی وجہ سے وہ ہر وقت ایک سٹریس سچویشن میں رہتے ہیں، ان کے نروز سٹریچڈ ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ٹریگر بھی اگر ملے تو وہ ایک دوسرے پر وہ وائلنس جو ہے نکال دیتے ہیں، ہاں وہ غصہ نکال دیتے ہیں، حالانکہ غصہ ان کو کسی اور پر نکالنا چاہتا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں گا سوال، میں آپ سے پوچھوں گا کہ پھر اس میں آپٹیمزم، اور جو ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کرول آپٹیمزم پہ اتنی بات کی، یہاں بھی حق بنتا ہے کہ آپٹیمزم کہاں سے لائیں؟ میں نیکسٹ آپ سے وہی کوشچن پوچھنے لگا تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا خطہ، ٹھیک ہے نا، بلوچستان کو دیکھیں، خیبر پختونخوا کو دیکھیں، گلگت بلتستان میں تو جنگ نہیں ہے، وہاں کچھ اور کرائسس ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ ہم دیکھیں 45 سال ہو گئے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں،
ہاں 45 سال اور روزانہ ہمارا جا اور رہا ہے ایوری ڈے لائف پر. اور دیکھیں گھر سے نکل کے آپ آفس تک جاتے ہیں تو 2-3 ناکوں سے آپ نے گزرنا ہوگا جہاں پر آپ نے اپنی شناخت وغیرہ جو ہے وہ کرنی ہوگی. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پشتون اس وقت کلیکٹیولی ایک ٹراما سے 45 سال ہوئے کہ ان کو ٹراما سے گزر رہے ہیں. تو برائے مہربانی اس حالت پہ آپ ہم سے یہ کیوں امید رکھتے ہیں کہ ہم بات پر جو ہے وہ ہنسنا آپ کے سامنے شروع کر دیں گے؟ نہیں، یہ غصہ جو ہے یہ ہماری ہڈیوں تک پہنچ گیا ہے اور ہم اپنے گھر کے اندر بھی اسی حالت میں ہوتے ہیں. اور میں وہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہمیں اس وقت جو ہے وہ سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے. ٹراماٹائز، لیکن سائیکو تھراپی بھی اس وقت ہوگی کہ یہ جنگ زدہ حالت جو ہے یہ ہماری پہلے ختم کر دی جائے. اب دیکھیں نا، دوبارہ لوگوں کو جو ہے بنو کے اندر ہماری صوبائی حکومت کے اپیکس کمیٹی نے کہا اور تیرا میں، اور شاید اب اس کے بعد پاڑا چنار اس لیول پہ بھی جاتے ہوں. اب دیکھیں نا اس سردی کے دنوں میں سردی اور لوگوں کا آلریڈی ایک بیڈ ایکسپیرئنس ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کچھ وقت کے لیے 2014 میں جو لوگ اپنا گھر بار یعنی چھوڑ کے گھروں سے باہر نکلے ہیں وہ لوگ ابھی تک واپس نہیں جا سکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک بنگلے سے نکال کے دوسرے بنگلے کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں. نہیں، آپ ان کو اپنے آبائی گھروں سے نکال کے ٹینٹ لائف میں آپ ان کو سیٹ دیتے ہیں. ابھی اس پر آ جاتے ہیں برلانٹ پر کہ عرفان اگر حالات اس قسم کے دگرگوں ہوں، ٹھیک ہے نا، جو میں نے کہا کہ 45 سال ہوئے، ہم افغانستان دیکھیں، افغانستان جو ہے اس کو تو 45 سے بھی زیادہ سال ہو گئے اور اتنے سال جنگ میں رہنے کے بعد ان کو ایک ایسی مخلوق کے حوالے کر دیا گیا جو ماڈرن ہیومن سیولائزیشن کو سرے سے مانتے نہیں، بلکہ ان کا جھگڑا ماڈرن ہیومن سیولائزیشن کے ساتھ ہے. تو امید پھر ہم کیا رکھیں؟ آپ نے برلانٹ کی بات کی، تھوڑا سا برلانٹ کے بارے میں ناظرین کو بتا بھی دیں. لارنٹ برلانٹ جو ہیں وہ امریکہ کی ایک بہت بڑی اسکالر، کلچرل سائنٹسٹ، یا آپ اس بہت بڑی اسکالر رہی ہیں. اس کے بڑا کنٹریبیوشن ہے. کرول آپٹیمزم اس کی کتاب ہے اور وہ پڑھاتی رہی ہیں شکاگو یونیورسٹی میں اور 25-30 سال پڑھا ہے. ابھی 2021 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو اس نے کرول آپٹیمزم ایک ٹرم پہ بات کی اور کرول آپٹیمزم کو انہوں نے جو ایکسپلین کیا، انہوں نے کہا کہ ریلیشن آف کرول آپٹیمزم ایگزسٹ when something you desire is actually an obstacle to your flourishing. یعنی جب آپ کی خواہش اور اس خواہش کے تھرو دنیا کو دیکھنے کی جستجو جب حقائق کو مغلوب کر لے تو یہ کرول آپٹیمزم ہے. مثال کے طور پہ آپ ارد گرد جنگ دیکھ رہے ہیں اور آپ ریاست کی پالیسی دیکھ رہے ہیں، آپ دنیا کی جنگوں میں پیداوار کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ پاڑا چنار میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ایک کمیونٹی سے اسلحہ لے لیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو خواہش ہے امن کے لیے وہ حقائق کو مغلوب کر رہے ہیں. اچھا، یعنی حقائق مغلوب اس طرح کے حقائق اور کمپلیکیٹڈ ہیں. پاڑا چنار میں امن ریاست کی پالیسی سے ریلیٹڈ ہے اور ریاستی پالیسی جو ہے وہ افغانستان میں پاکستان کے انفلوئنس سے ریلیٹڈ ہے اور وہ طالبان سے ریلیٹڈ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاڑا چنار میں اگر لوگوں سے اسلحہ لے لیا جائے تو امن آ جائے گا. یہ اسی طرح تھا، ایک اور خواہش ہماری تھی کہ افغانستان میں امن، پاکستان میں امن ہے، اور ہم نے خواہش یہ رکھی کہ افغانستان سے امریکہ اور نیٹو فورسز چلے جائیں گے تو یہ امن ہو جائے گا. اس سے موجودہ جو حقائق ہیں وہ زیادہ بھیانک ہیں. امن تو چھوڑیں، وہاں اٹیکس میں مزید اضافہ ہوا ہے پاکستان میں. یہ کرول آپٹیمزم ہے. یعنی ہمارے لوگوں کی جو خواہشات ہیں وہ حقائق کے منافی ہیں، پھر بھی وہ ان خواہشات میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کرول آپٹیمزم ہے. عرفان، تو مجھے اگر اجازت دیں ہاں تو میں ذرا اس کو برلانٹ کے اس کانسیپٹ کو سلیس بالکل بنا دوں ایگزامپل سے. میں جب لارن برلانٹ کو پڑھ رہا تھا نا کرول آپٹیمزم میں، تو یعنی وہ کہتی ہے کہ اگر آپ
ऑप्टिमिज्म कहते हैं पुरुमीदी को, जी, ठीक है ना, और क्रूज देखें इसका अपोजिट है, जालिम, वो ऑक्सीमोरॉन सा बन जाता है ना, बाइनरी भी बना देता है, हाँ, बाइनरी भी बना देता है। तो वो कहते हैं कि आप जो है अगर एक उम्मीद बांध देते हैं अपनी, और इस ख्याल से कि जी अगर आप ये अचीव कर लें तो इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं कि आपको पता नहीं होता कि जो उम्मीद आपने बांधी है ना, तो ज़िंदगी बेहतर होने के रास्ते में रुकावट वही उम्मीद होती, हाँ, वही उम्मीद होती। एग्जैक्टली ये उसका, अब सिंपल एक मिसाल मैं आपको दे दूं, अब अगर इसको हम अप्लाई कर दें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पर, कि पाकिस्तान ने किसी वक्त में ये पॉलिसी बना दी कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपने लिए पैदा कर लेते हैं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ से मुराद इसका ये था कि पाकिस्तान का रकबा ऐसा है कि इसकी विड्थ जो है ये बहुत कम है, हिंदुस्तान के साथ अगर जंग हो तो पाकिस्तान के पास जो है बैकफुट जाने के लिए भी फिर जगह नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत हो जो कि हमारी ताबे हो, और हम अफ़गानिस्तान को उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये जिहाद का सारा ड्रामा जो शुरू किया गया था, इसके पीछे जो है सोच उनकी ये थी, ठीक है ना। फिर इन्होंने 1994 में तालिबान क्रिएट किए, और वो इस ख्याल से कि तालिबान जो है इनको हम काबुल में इक़्तिदार पर बिठा देंगे। और ये तो देखें अहमद रशीद की किताब द तालिबान में ये बात साबित है कि ग़ुलाम ईसा खान जब प्रेसिडेंट था और जब फाइनेंस मिनिस्टर था, उस वक्त जब पाकिस्तान का फेडरल बजट बनता था तो उस फेडरल बजट के अंदर अफ़गानिस्तान के लिए पैसे रखे जाते थे। देखिए हायर एजुकेशन के लिए पैसे नहीं रखे जाते, इसी तरह यूनिवर्सिटी क्राइसिस में अफ़गानिस्तान के लिए पैसे फेडरल बजट में रखे जाते थे। तो गोया अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा, लेकिन वो सूबा भी फाटा की तरह रखना था, यानी उसको पंजाब या सिंध की तरह सूबा नहीं। तो देखें इनकी जो है वो ऑप्टिमिज्म ये थी कि हम एक डेप्थ ढूंढ लेंगे और फिर हिंदुस्तान जो है उनके साथ हमारी पैरिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। लेकिन क्रूअल ऑप्टिमिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें, बर्लांड के पर्सपेक्टिव से, वो पाकिस्तान अभी टेररिज्म जो है उसकी जिद में है, ठीक है ना। तो ये वही क्रूअल ऑप्टिमिज्म ना कि ये टेररिज्म के जरिए अपने लिए बेहतर जिंदगी तलाश करना चाहता था पाकिस्तान, और वही टेररिज्म जो है उनकी बेहतर जिंदगी के रास्ते में रुकावट बन गया। अभी खुद जो है खुद उस टेररिज्म के खिलाफ कभी उसको फितना का नाम देते हैं, लेकिन मुसलसल उसके खिलाफ। इस क्रूअल ऑप्टिमिज्म को थोड़ा सा मजीद कम्प्लिकेट करने की जरूरत है। देखिए ये क्रूअल ऑप्टिमिज्म जो आपने बांधा स्ट्रेटेजिक डेप्थ थ्योरी से, ये 1990s में मिर्जा असलम बेग के बारे में कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ थ्योरी उसने बात की, फिर इसको मिलिट्री ने तरदीद भी की कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए ये सोच सिर्फ रियासत के लेवल पे तो नहीं है, अफगान जिहाद पूरी अगर आप देखें ये सोच का मजहर है। लेकिन क्या ये अफगान जिहाद स्ट्रेटेजिक डेप्थ का बैकग्राउंड है? नहीं। आपकी पूरी खिलाफत मूवमेंट जो है उन दिनों तो पाकिस्तान भी नहीं था, यानी हमारे लोगों की जो जहन है, जहनियत है, वो अफगानिस्तान के बारे में ऐसी ही है जैसे कि उनका कोई बैकयार्ड हो। देखिए उनकी ख्वाहिश है ना, तो क्या ये ख्वाहिश सिर्फ रियासत की है, मिलिट्री की है, जर्नैलों की है, अमेरिका की है, या आम आदमी की भी ख्वाहिश है? जब आप ये कह दें कि पाकिस्तान 1947 को आज़ाद हुआ, तो आपको ये भी मानना पड़ना चाहिए कि अफगानिस्तान आपसे पहले आज़ाद हुआ। वो भी एक सावरन मुल्क है, आप भी एक सावरन मुल्क हैं। आप अपने आप को तो एक सावरन मुल्क करार गर्दानते हैं कि हिंदुस्तान से हम अलहदा हो गए और उस पर मरने मटने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहां पर अफगानिस्तान की बाउंड्री को आप मानते नहीं हैं। अब ये कोई जर्नैल तक तो बात नहीं है ना, ये आम आदमी भी यही सोचता है। यानी खिलाफत मूवमेंट के वक्त से लेकर आज तक आम आदमी जो हमारी बात ये सुन रहा है, वो जरा जहन पे सोचे कि उसके अफगानिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान जहन में आती आंखें बंद करते क्या नजर आता है? आया एक सवरन मुल्क नजर आता है? अगर मुल्क नजर आता है तो फिर
ریاست کی پالیسی سے پہلے اپنی درستگی کرنی ضروری ہے. کیا ہمارے طالبان کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے یا ہمارے ایک نظریاتی جھکاؤ ہے اس طرف, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ نظریاتی جھکاؤ خواہشات کی بنیاد پہ ہے؟ اگر حقیقت میں دیکھ لیں تو طالبان اتنا ہی زہر قاتل ہے افغانستان کے لیے جتنے کہ پاکستان کے لیے ڈکٹیٹرشپ یا ملٹری رول, یا جتنے کہ اس دنیا کے لیے امریکہ یا اس کا نیو ورلڈ آرڈر, یا پاکستان کے لیے ٹی ٹی پی. جب تک ایک عام آدمی اس پرسپیکٹو سے نہیں سوچتا, یہ کروئل آپٹیمزم ہے کہ اس ریجن میں امن آئے, اور اس کے لیے کسی اسٹیٹ کو مورد الزام ٹھہرانے کی ضرورت نہیں, اور نہ امریکہ اور نہ اسرائیل کو. یہ سیڈز ہمارے اندر ہر کسی میں کسی نہ کسی لیول پہ موجود رہتے ہیں, اور اس سے مارکیٹ فائدہ اٹھاتا ہے. مارکیٹ ایک بائنڈری کریٹ کر لیتا ہے اور اس کے ارد گرد پیداوار شروع ہو جاتی ہے, اور اس سے پھر جنگیں شروع ہوتی ہیں. عرفان, وقت بھی کم رہ گیا ہمارے پاس, لیکن دیکھیں ایک چیز کا احتیاط, وہ ہمارے دوست اورنگزیب خان مسلسل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ صرف پان چنار میں نہیں ہے, یہ پورے کرم میں ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ پان چنار میں کیا ہو رہا ہے, بیسیکلی کرم میں کیا ہو رہا ہے اس طرف اشارہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہی برلانٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم کرم پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے ریاست کے, وہ تو وہی کہ جی وہاں پر مثال کے طور پر اگر لانچ پیڈ کے طور پر, یا ہم کہتے ہیں کہ جی اگر کرم ایجنسی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے, اور اپنے کنٹرول میں کس طرح, یعنی مثال کے طور پر وہاں کے رہنے والے لوگوں کی رائے اس میں شامل نہ ہو, تو پاکستان کی سیکیورٹی اس سے اور بھی مضبوط ہو جائے گی. تو کرول آپٹیمزم کو اگر سامنے رکھتے ہوئے ریاست سوچے تو جو پالیسی ہے یہی پالیسی سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گی اس پراسپرس یا سیکیور کل کے راستے میں جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. دوسری بات, آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہم نے یہ پوڈ کاسٹ اسی لیے شروع کی ہے کہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے مین اسٹریم میڈیا کے اندر اور مین اسٹریم انسٹیٹیوشن میں یہ پرسپیکٹو موجود نہیں ہے کہ جہاں پر ہم خود اس بات پر سوچیں کہ ہم کتنے رسپانسیبل ہیں اس کے لیے, اس سچویشن کے لیے جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں. آپ کی بات کے ساتھ بالکل 100% جو ہے میں متفق ہوں کہ افغانستان کے بارے میں ہمارے ہاں عام لوگوں کی سوچ بھی یہی ہے, جو ہم ریاست کی پالیسیوں کو کرٹیسائز کرتے ہوئے اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اور جب تک عام لوگوں کی جو ہے سوچ وہ بدلے گی نہیں تو ریاست کی پالیسی جو ہے وہ بھی نہیں بدلے گی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم افغانستان کو, اور ہم جب کہتے ہیں تو میں پاکستان کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, ریاست کی طرف, میں عام لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں, تو ہم افغانستان کو ایک آزاد خود مختار وطن کے نظر سے وہ نہیں دیکھتے. ہم افغانستان کو ایک پرابلم کی صورت میں دیکھتے ہیں, اور دیکھیں پرابلم بھی کس طرح, پاکستان's پرابلم, یعنی پاکستان کے جو مسئلے ہیں وہ افغانستان کی وجہ سے ہیں. اگر ہم اس سوچ کو, اس آرگومنٹ کو ریورس بھی کرتے ہیں کہ افغانستان پچھلے 50 سالوں سے جو جل رہا ہے تو اس میں ہمارا کیا رول ہے, اس میں پاکستان ریاست کا کیا رول ہے, کیا ہمارا رول نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ چنگاری کہاں سے جاتی تھی؟ یہ چنگاری تو پاکستان کی سڑکوں سے ہوتے ہوئے جاتی تھی نا. میں آپ کے ساتھ ایک اپنا آپٹیمزم شیئر کروں جی جی, جو کروئل نہیں ہے. ضرور, میں کہتا ہوں کہ پازیٹیو نوٹ پہ میں تھوڑا سا اسپیکولیٹو ہو رہا ہوں اور جمپ لگا رہا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم اپنے سینٹیمنٹس, اپنے خواہشات افغانستان کی طرف تھوڑا چینج کر لیں تو یہ مارکیٹ سٹرکچر بھی چینج ہو جائیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے. دیکھو, یہ مارکیٹ سٹرکچر پروفٹ کے پیچھے جاتے ہیں, یہ گلوبلائزیشن, اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری چیزیں جو ہیں, یہ آپ ہی کے اندر پروفٹ ڈھونڈتی ہیں. کارل مارکس کہتا ہے کہ کیپٹل از کنجیلڈ لیبر, اور جب آپ لیبر کہتے ہیں تو یہ صرف آپ کی محنت نہیں ہے, آپ کے خواہشات, آپ کی ریپروڈکشن بھی اس میں شامل ہے. یوز لیبر, یوز ویلیو بھی ہے کا, وہ ذرا بتا دینا کہ منجمد, ہاں اس کو کنجیل کہتے ہیں. ہاں, منجمد جو لیبر ہے آپ کی, جو آپ کام کرتے ہیں 8 گھنٹے 24 گھنٹے میں, تو یہ لیبر جس کو مارکس لیونگ لیبر کہتا ہے.
لیکن اس لیونگ لیبر کو، اس محنت کو پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو 24 گھنٹے ضرورت پڑتی ہے، سونا، فیملی پڑتی ہے آپ کو، تاکہ اگلے دن کے لیے آپ تیار رہیں. میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہماری خواہشات، جس کے ارد گرد یہ پوری اکانومی بنی ہے، یہ اکانومی صرف مجھ تک تو محدود نہیں ہے، اس میں ریاست اور اس میں ہسٹری آتی ہے. جناح صاحب کے بارے میں اشتیاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے جب یہ کچھ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ جو ہے ہمیشہ استعمار کے لیے اس کی ضرورت رہے گی، کیونکہ استعمار ہمیشہ رشیا میں انٹرسٹڈ رہے گا وہاں پہنچنے کے لیے. تو جناح صاحب سے پہلے اور جناح صاحب کے بعد وہی پالیسی چلی آ رہی ہے. میرے خیال میں اگر عام آدمی افغانستان کی طرف اپنے خیالات اور اپنے خواہشات میں تھوڑی تبدیلی لے آئے تو پاسبل ہے، ممکن ہے کہ یہ خواہشات، یہ خیالات ہمارے ہند کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، ہمارے لیے اور ایونیوز بن جائیں، اور جو مارکیٹ کی توجہ ہے اس ورجن لینڈ پہ اور اس اتنے لوگوں کو ایکسیس کرنے کی، شاید یہ تبدیل ہو جائے، بدل جائے، لیکن اس کے لیے ایک اور پروگرام ضروری ہے. یہ یہاں نہیں ہو سکتا. عرفان، میں ویسے ارادہ تو یہ تھا کہ پازیٹیو نوٹ پر ختم کر دیں، لیکن ایک تلخ حقیقت پر ختم کر دیں گے، کیونکہ آپ نے جو 2 ٹرم استعمال کیے نا، اس سے ایک بات ریلیٹڈ بھی ہے ہمارے پوڈ کاسٹ سے، لیکن ان ریلیٹڈ بھی. آپ نے جناح صاحب کا نام لیا، اور ایک ہم نے دا کرول آپٹیمزم کی بات کی. طارق علی جو کہ ایک بہت بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت مشہور کتابیں ہیں ان کی، دا کلیش آف فنڈامنٹلزمز، جو اس نے یہ ہنٹنگٹن کی کتاب دا کلیش آف سویلائزیشن کے جواب میں لکھی تھی، اور اس کی کتاب ہے دا ڈوول. دا ڈوول میں پاکستان پہ ہے. اچھا وہ ریسرچ بک ہے. تو ریسرچ بک میں وہ کہتا ہے کہ جناح صاحب نے کراچی میں اس وقت جو امریکہ کے وہ تھے قونصل جنرل تھے، اس کو مدعو کیا اپنے گھر، اور اس کو یہ خواہش ظاہر کی، اسے کہا کہ یہ میرا گھر جو ہے کراچی میں، کہتے ہیں کہ اس کو آپ رینٹ پر لے لیں ایمبیسی کے لیے. تو کہتے ہیں کہ اس امریکن ڈپلومیٹ نے کہا کہ یہ بہت بڑا پیلیشل گھر ہے، اور ایمبیسیڈر کو اتنا بڑا گھر ہم نہیں دے سکتے. اب دیکھیں نا، یہ خواہش دیکھیں کہ امریکہ کو یہ، پھر کہتے ہیں کہ امریکہ کو کہ جی کچھ تو ہمیں دے دیں اس میں. تو طارق علی صاحب اس کتاب میں دا ڈول میں لکھتے ہیں کہ پھر امریکہ نے گفٹ میں 6 کے ساتھ یہ سیلنگ فینس دے دیے. بالکل، یہ میں نے کہیں اور بھی سنا تھا. نہیں، یہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور پھر وہی جناح صاحب نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں ہم تو آپ کے بڑے کام آئیں گے، آپ کا جو ہے وہ سوویت یونین کے ساتھ، کمیونزم کے ساتھ جھگڑا ہے، اور اس جھگڑے میں ہم آپ کا بہت کام. تو دیکھیں یہ قصہ آج بھی آئی ایم ایف سیلنگ فین دے رہا ہوتا ہے، اور آپ کی پالیسی امریکہ جو ہے ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں. ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا، ہمیں اجازت دیجیے. اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا.